حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گور پرویز گجرانوالہ پاکستان سے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج عید کا دوسرا دن، شوال سیکنڈ 2003-04 کے اندر ایگزیکٹلی مجھے وہ یاد نہیں کہ کون سے سال تھے، مگر رمضان کے اندر بیت اللہ کا سفر ہوا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد میری روانگی تھی مدینے کی طرف۔ مکے عید کی نماز پڑھی تو مدینے جانے کا پروگرام بنا۔ تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا جمعہ پڑھنے کے بعد جب میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا تو مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا سعودیہ کے اندر پرائیویٹ 101 ٹیکسی کے اوپر اس ٹائم پہ، نہیں تو نارملی بسز میں سفر کیا جاتا تھا، یا اگر گاڑی میں بھی سفر کرنے تو کچھ دوست ساتھ ہوتے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ڈرائیور پاکستانی تھا اور لکسس کا بری بھائی کا، اور ہم دونوں نے مدینے کا سفر شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے سفر کی دواؤں کی فضیلت بتائی جو کہ اس وقت میرے علم میں نہیں تھی، وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم نے عصر کی نماز ادا کی اور وہی پرانی بحث کہ ہم نے 2 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، خیر اس کے بارے میں بھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب مغرب کا وقت آیا تو انہوں نے روزہ افطار کیا اور مجھے بھی کھجور اور پانی پینے کی دعوت دی۔ آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ کے اندر ہمیں یہ بار بار سکھایا جاتا ہے کہ کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا، تو خیر ڈرتے ڈرتے کھجور تو کھا ہی لی، پانی پی لے، تو پر سوال جواب شروع ہو گئے کہ ابھی تو رمضان ختم ہوا ہے، آج سیکنڈ ڈے آف عید ہے، 2 شوال ہے، تو آپ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو اس ڈرائیور جس کا نام مجاہد تھا اور اس کا تعلق کے پی کے، اس وقت تو صوبہ سرحد تھا، ابھی وہ کے پی کے ہے، وہاں سے اس کا تعلق تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ابھی میں نے حدیث بھی بیان کی شروع کے اندر۔ اس کے اندر کچھ علماء کے نزدیک، کچھ فقہ کے نزدیک اختلاف بھی موجود ہے، مگر روزے کے بارے میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا فاسٹنگ، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت روزے کا بدلہ کسی فرشتے کے سپرد نہیں لگا رہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں ہی اس کی اجر دوں گا۔ تو آج آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے ایک واقعہ شیئر کر کے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تب سے لے کے اب تک میں نے کبھی شوال کے روزے چھوڑے نہیں۔ آلدو کہ سننے کو یہ بھی آیا، بلکہ میں نے ریسٹرکٹلی عمل بھی کیا اس کے اوپر، کہ اگر آپ نے شوال کے روزے رکھنے ہیں تو دوسرے دن کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، یعنی کہ یہ نیت ہے۔ اگر دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کے شوال کے روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ پھر ایک اور بڑا زبردست میتھ تھا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ زندگی میں شوال کے روزے سٹارٹ کر دیے تو پھر ساری زندگی آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ تو بعض لوگ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر ابھی روزے سٹارٹ کر دیے تو پھر ساری زندگی یہ روزے رکھنے پڑیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت کے اندر سختی نہیں ہوتی، یا سختی نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اگر کر لیا تو کرنا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس کو مذاق بھی اڑاتے ہیں ان سینس کہ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اور یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میری ویڈیو دیکھنے والے ویورز کے دل میں کہیں ایک سافٹ کارنر میں وہ والا فکر، وہ والا سیٹ آف مائنڈ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزے نہیں ہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ میں اس کے فضائل آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ پورے سال کے روزے اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، یہ 36 بنے۔ تو رمضان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان کے اندر نیک عمل کیے، جو بھی نیک عمل کیے، روزے رکھے، نفلی عبادات کی، تو ان کا درجہ جو ہے وہ فرائض کے برابر، یعنی کہ ان کا درجہ بہت بڑھا دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو جس میں منڈے تھرسڈے فاسٹنگ ہے، 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ ہے جسے روزہ بیضہ کہا جاتا ہے. تو آج کے ولاگ میں میں اپنے سب ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آنے والے جو 27-28 دن بچے ہیں اس میں رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزوں کی فاسٹنگ ضرور کیجیے گا اور استغفار کیجیے گا. رمضان گزر گیا، رمضان کی برکتیں الحمدللہ ہم نے سمیٹ لی اور ہمیں یقین ہے کہ میرے اللہ نے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس یقین کے ساتھ، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کی تاریکی میں اس یقین کے ساتھ کہ مجھے ثواب ملے گا، اس نے نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، تسبیحات کی، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی، اللہ رب العزت اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. بھائی ہمارے دین میں تو سب کچھ نیتوں کا ہی ہے، جیسی نیت کرو گے ویسا ہی ملے گا. تو میں تو نیت ارادہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے. کمنٹ میں اگر کوئی ایسی غلطی جو میرے بولنے میں ہو گئی ہو یا کوئی ایسی انفارمیشن جو اس کے فضائل میں ہو مجھے نہ پتہ ہو ضرور بتائیے گا. اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو. GoPro, stop recording.